آپ حضرات کے سامنے اس جمعۃ المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان فتح رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی، اور آپ اندازہ لگائیں رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے، اوپر سے سخت گرمی، اور پھر صحابہ کرام ایک کھجور کے ساتھ سحری کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کیفیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ کرام سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ اس لیے تو یاد رکھیے، صحابہ کرام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اللہ نے ان کو اتنا بڑا لقب دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنتی ہونے کا لقب دیا۔ ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں عرب کی گرمی ہو، عرب کی گرمی ویسی بڑی مشہور ہے، اور پھر کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں ایک کھجور کے ساتھ سحری کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جہاد کے لیے، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اسی وجہ سے ان کی شان بلند ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے پہلے فتح مکہ کے لیے جو روانگی ہوئی، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہوا کیا تھا، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ عمرہ ہو رہا ہے، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا خوشی کا عالم ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا، بیت اللہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ ہے، وہاں ایک زندگی کا عرصہ گزرا، تو وہاں سے دور جب آپ نے صحابہ کرام میں بیان کیا تو کچھ صحابہ کرام نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو پھر وہ عمرہ کی نیت سے ایک سفر کا آغاز ہوا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ ریزن کیا بنی تھی کہ رمضان کے مہینے میں یہ روانگی ہوئی۔ راستے میں جب کفار کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی، وہاں پھر ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا کہ ایک معاہدہ طے پایا کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط طے ہوئی، معاہدہ طے پایا گیا۔ اس میں ایک شرط تھی کہ 10 سال ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور کوئی دوسرے کے خلاف کسی اور کو بھی نہیں ابھارے گا جنگ کے لیے۔ تو کفار نے اس شک کو توڑ دیا، کفار نے اس شک کو توڑ دیا۔ جب توڑ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور ایک قبیلے کی اس کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے، ہتھیار فراہم کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں مکہ میں بیٹھ کے معاونت کر بھی رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو بہت دور بیٹھے، ان کو کیسے پتا چلے گا، ان کو کیا خبر پہنچے گی۔ لیکن یہ نہ سمجھ، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا، بیت اللہ میں عبادت کی، آپ نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگا کہ بیت اللہ میں کھڑکیاں روشن دان کتنے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ اب ایک نمازی کو یہاں 30 سال بھی ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اس سے پوچھے کہ بٹن کتنے ہیں، وہ نہیں بتا پائے گا، وہ عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں یہ تو نہیں پتا کہ سوراخ کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہوئی کہ عجیب سوال کر لیا اس نے، اب یہ سوال بنتا نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر میرے سامنے کیا، اور میں ایک ایک کر کے بتاتا رہا کہ بھئی اتنے روشن دان ہیں، اتنے سوراخ ہیں، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے۔ جبرائیل امین اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اشارہ ہوتا تھا جبرائیل امین حاضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت عطا فرمائی تھی، تو یہ وہ نہ سمجھ تھے، انہوں نے کہا ہم یہاں معاہدہ توڑے ہیں، حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں چلے گا۔ بال حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھی اب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، لہٰذا اب ہم بھی معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ اور ختم کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا،
اور ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ایک عہد شکنی کی ہے، شک کو توڑا ہے، لہٰذا اب آپ ایسا کریں کہ دیت ادا کریں۔ آپ نے کیونکہ ہتھیار فراہم کیے، ان کے خلاف ہتھیار گویا اٹھائے، اتنے بندے شہید ہوئے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ دیت ادا کر دیں۔ تو ساری بات ہے ان کے دماغ میں ایک چیز تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم طاقت کے اندر ہیں، آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں، ہم نہ دیت ادا کریں گے، نہ کسی معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب معاہدہ ختم، معاہدہ انہوں نے خود توڑا، لہٰذا اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، ہم شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک ریزن بنی تھی پھر مکہ پہ یوں گہرے چڑھائی کرنے کی یا مکہ میں داخل ہونے کی، اس کو فتح کرنے کی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ جو معاہدہ تھا 10 سال کا تھا، اور کچھ سال عمرہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، آپ واپس تشریف لائے۔ اگلے سال پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ عمرہ کیا تھا، صرف 3 دن وہاں رہے، جو صرف اور صرف عمرے کی نیت سے گئے۔ اب انہوں نے جب معاہدہ توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کو لے کے روانہ ہوئے۔ اب ادھر کفار کے دماغ میں آیا کہ ہم سے غلطی تو ہوگی، ہم جملہ بہت بڑا بول گئے، یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے وبال جان بنے۔ تو ابو سفیان کو اس وقت بھیجا تھا انہوں نے سفیر بنا کر کہ آپ جا کر اسے ریکویسٹ کریں کہ ہم اس جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کو رینیو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہم معذرت کرتے ہیں، تو وہ جو ہم نے جملہ بھی بولا تھا ہم واپس لیتے ہیں، تو لہٰذا دوبارہ معاہدہ کر لیں۔ اب یہی موقع تھا کہ ابو سفیان آئے اس لیے تھے کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام حبیبہ جب 10 سال کے بعد گھر آئی، دروازہ بجایا تو ام حبیبہ کہنے لگی، چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو بستر اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں والد ہوں، والد کے لیے تو بچھایا جاتا ہے بستر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ یہ میرے محبوب کا پاک بستر ہے، یہاں کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان کو اس وقت بھی چوٹ لگی تھی کہ آخر یہ کیسا دین ہے، اتنا گہرا ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے کہ اپنے سگے والد کو پہچاننے کے لیے اور عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول کا کیا ہے؟ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ بہرحال ابو سفیان ہمت نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یہ صلح دوبارہ کروا دیں، آپ سفارش کر دیں، انہوں نے انکار کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو عمر فاروق کہنے لگے کہ آپ یہ شکر ادا کریں کہ میرے پاس تلوار ہے اور تلوار ابھی بھی نیام کے اندر ہے، ورنہ آپ لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے، میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی ہے، میں تو برداشت نہ کروں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ابھی تک میں نے تلوار نہیں نکالی۔ تو بہرحال جب وہ مایوس ہوا، واپس پلٹا اور اس نے خبردار کیا کہ وہ تو تیار نہیں ہے صلح کے لیے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ وہاں پہنچے، قریب بڑھاؤ ڈالا اور ایک ترکیب اختیار کی رات کے وقت کہ آگ کو مختلف جگہ پر جلایا جائے تاکہ کفار دور سے دیکھیں اور ایک روب اور زیادہ پیدا ہو، کتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام آئے۔ اور پھر اس دوران پھر ابو سفیان آئے اور اسی نیت سے آئے کہ حالات کا جائزہ لیا جائے کہ تعداد ان کی کتنی ہے، کیا ان کی تیاری ہے۔ اور حضرت سہیل آئے، حضرت عروہ آئے، تو حضرت سہیل اور عروہ واپس جا کر کہنے لگے کہ ہم بہت سارے بادشاہوں کے پاس آپ کے سفیر بن کر گئے، مکہ مکرمہ والوں کے سفیر بن کر بہت سارے بادشاہوں کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، لیکن یہ جو بادشاہ ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ماننے والے ہیں نا وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے، یعنی وہ جو ان پر جان دیتے ہیں نا، ایسے ساتھی ہم نے کہیں اور نہیں دیکھے، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر یہی موقع آیا کہ ابو سفیان جب اس پر رو پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عباس لے کر گئے اور اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت بھی دی اور فرمایا کہ جو آپ کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا۔ اس سے یاد رکھیے بعض لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے تصورات تاریخی واقعات کو لے کر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، اس کا مقام الگ ہے۔ جب وہ حالت کفر میں تھا اس کے کیا معاملات تھے وہ الگ ہے۔ جب وہ صحابی بن گیا، اس نے غلامیت اختیار کر دی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف، ساری غلطیاں معاف، تو لہٰذا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں
کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم تو تابعین تبع تابعین ان تک نہیں پہنچتے، ہمیں کیا حق حاصل، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا کیا دعوت ہے تقوی کا کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کریں؟ ہم ان کی زندگیوں کو جانچیں، ہم دیکھیں کہ انہوں نے کتنی نیکیاں کی اور کیا کام کیا، ان کو مقام اللہ دے چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی، اسی موقع پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اب بہت سارے لوگ بعد میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ کلیجہ جبایا تھا، یہ جو بھی معاملہ تھا وہ پہلے کا تھا، حالت کفر میں تھا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی، تو اب حضور علیہ السلام اتنی شان و شوکت دے رہے ہیں کہ اے ابو سفیان، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن والا ہو جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، میرا گھر تو چھوٹا ہے، وہاں تو چند لوگ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن والا ہو جائے گا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن والا ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابہ کرام، اور پھر حضرت جو سہیل آئے تھے، عروہ آئے تھے، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کی ایک ریزن یہی بنی جو صحابہ کرام کا پیار دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی کوئی چیز ہے جو اتنی گہری محبت پیدا کر دیتی ہے، ورنہ کون کسی کے لیے جان دے سکتا، کوئی نہیں جان دیتا، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام یقین مانے حضور علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے پیش کیا کرتے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ تو بہرحال حضرت سہیل جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب اسلام قبول کیا تو حضرت عروہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، تو اس میرے صحابی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتی ہے، ان کی شکل سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ مقام کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو بھی کافر جب اس نے اسلام قبول کیا، اب اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، شان یہ کرا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ اندازہ لگائیں بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی۔ اور یہی سفر تھا کہ جب حاطب بن ابی بلتہ جو بدری صحابی تھے، جب ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ فتح مکہ کے لیے صحابہ کرام جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مخبری کرنے کی کوشش کی کہ خط ایک روانہ کیا تھا مکہ والوں کی طرف، چھپا کر خفیہ اطلاع دی تھی کہ بھئی حضور علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خط فلاں مخبری کے لیے جا رہا ہے اور فلاں عورت کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے ہیں اور واپس منگوا کر حاتم بن ابی بلتہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے۔ یا آپ نے روانہ کیا؟ جی میں نے کیا۔ کیوں کیا؟ تو وہ حاتم بن ابی بلتہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ جتنے یہاں باقی صحابہ کرام ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، میرے بچے وہاں تھے اور ان کا کوئی بھی نہیں تھا، مجھے خطرہ یہ تھا کہ یہ کفار کہیں ان کو ذبح نہ کر دیں، ان کو قتل نہ کر دیں، تو چلے فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، شاید اس خط کی وجہ سے میرے بچوں کو وہ قتل نہ کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق غصے میں آئے، جلال میں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں سر قلم کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر نے، اس لیے کہ بدری صحابی ہے، اللہ ان کو جنتی کہہ چکے، اللہ ان کو جنتی کہہ چکے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا یہ مقام تھا اور ان کو شرمندگی بھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کو قبول بھی کیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے جتنے بھی معاملات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جب ان کو ایک مقام، ان کی شان کو بیان فرمایا اور ان کو معاف کر دیا کسی بھی معاملے کی وجہ سے، اب ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کو بیان کر کے ان کے اوپر کیا کریں، اعتراض کریں۔ بعض لوگ اس واقعے کو بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے اندر بھی مخبر موجود تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے تھے۔ یاد رکھیے صحابی کا الگ مقام، صحابی کیا ہے؟ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی اللہ نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا، اللہ نے ان کی معافی کا، صحابہ کرام انسان تھے نا، فرشتے تو نہیں تھے، جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو پھر ہم کون ہیں کہ ہم ان کے اوپر کیا کریں، اعتراض کریں۔ بہرحال جب صحابہ کرام داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کے وقت مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو اس وقت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبہ کے چابی بردار تھے ان سے چابی مانگی تھی، تو عثمان نے انکار کر دیا تھا. عثمان نے انکار کر دیا تھا کہ میں جو چابی بردار تھے کعبہ کے، انہوں نے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے پاس اختیار ہوگا. اس وقت اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یعنی کہ اس وقت مسلمان تعداد میں اتنے کم، اسباب اتنے کم، حتیٰ کہ ہجرت مجبور ہوئے. ہجرت یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کی، اللہ کا حکم آیا. حتیٰ کہ جب جا رہے تھے تو کعبہ کو کہا تھا کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ راستے میں بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مکہ کو دیکھ کر آنسو گر رہے. وہ اللہ نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا تھا تسلی کے لیے کہ میرے محبوب کو جا کر کہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ ہم آپ کو واپس یہاں لوٹائیں گے. اب مزے کی بات، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، کامیابی ملی، عثمان سے کہا چابی دے. اب وہ کام رہے، وہ کیا کر رہا ہے، کام رہے کہ آج میرا کیا حشر ہوگا، میرے ساتھ کیا کریں گے. میں نے تو اس وقت ان کا دل توڑا تھا، دل آزاری کی تھی، چابی دینے سے انکار کیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے چابی پکڑی، اندر داخل ہوئے اور بعد میں چابی عثمان کو دی اور فرمایا کہ یہ تیرے پاس ہی رہے گی، تیری نسل میں رہے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے شفیق، اتنے رحم دل، یہی وجہ بنی ان کے مسلمان ہونے کی کہ آج طاقت میں آنے کے باوجود بھی ان کا اتنا رحم ہے. تو انہوں نے کہا واقعی یہ اسلام کیا ہے، سچا مذہب ہے. یہی ریزن بنی ان کے اسلام لانے کی. اور حضور علیہ السلام نے جو دعا دی، آپ اندازہ لگائیں، قربان جائیں کہ اب جو بھی بادشاہ ہوتا ہے نا وہ ان کی نسل میں جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اسے چابی وصول کرتا ہے، وہی آگے کیا کرتے ہیں، کعبہ کے دروازے کو کھولتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ روز قیامت سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی ان کی نسل سے چابی وصول کریں گے، ان کے لیے بھی یہی دروازہ کھولیں گے. اسے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک امتی، ان کا خادم، ان کا غلام، اس کا کیا مقام، صحابی کا کیا مقام. عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے تو پیغمبر تھے، اگرچہ آج امتی بن کر آئیں گے اپنے بعد میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، اللہ نے اس کو کیا شرف قبولیت عطا فرمایا. اور پھر یقین جانیے بہت سارے کافر صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام فاتح بنے. فاتح بن کر جب داخل ہو رہے تھے مکہ میں تو سر اپنا چکائیں گے، اپنا سر چکایا اور لوگوں کو بتایا کہ آج طاقت میں آنے کے باوجود بھی میرے اندر یہ شفقت ہے، یہ رحم دلی ہے اور یہ عاصی. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ تو جب طاقت غلبہ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ، اور مکہ والوں یہ سوچ بنا بھی لی تھی کہ ہمارے مدد کیا حشر ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، سوائے چند لوگوں کے جو گستاخ تھے. کیا تھے؟ گستاخ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم ملا اور وہ اللہ کی طرف سے ملا. ورنہ بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فتح عطا فرمائی. تو یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اور اس میں ہمارے لیے یقین جانے بہت بڑا اطمینان ہے کہ جو راستہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ راستہ قبولیت والا راستہ ہے اور یہ راستہ عزت والا راستہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے غلامی اختیار کی، یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے. اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی اس وقت کی کہ جب کفار ہنس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اس کو پورا کیا. صحابہ کرام جو آپ کی جماعت میں شامل ہوئے، جو آپ کی غلامی جنہوں نے اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور یہ اشارہ کیا کہ یہ سچے لوگوں کے ساتھی ہیں، اللہ نے ان کی شان میں بلند فرمائی. تو آج بھی اگر کوئی صحیح معنوں میں وفاداری کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے، ایسی عزتوں سے نوازیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں وفاداری نبھائیں، اپنے محبوب سے سچا پیار کریں، یہ ہماری کامیابی ہے. اسی کے اندر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے، یقین جانیے ان کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد نا سب سے پہلی چیز یہی پیدا ہوا کرتی تھی جو آپ نے ام حبیبہ سے سن لی کہ اپنا والد سامنے ہے. تو انہوں نے کہا اگر آپ محبوب کی دشمن ہیں تو آج میں آپ کو والد وہ مقام بھی دینے کو تیار ہے. آپ ایمان قبول کریں، غلامی اختیار کریں، پھر آپ کو مقام اور مرتبہ ملے گا.
اور یہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے رشتے پر سارے رشتوں کو قربان کر دیا تھا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں، جب حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، تو ابو بکر ساتھ ہے، روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر ساتھ ہے، اور ساتھ حضور علیہ السلام کے غلام۔ اب یہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام نے، حضور علیہ السلام نے آ کر غلاموں کو بھی عزت بخشی، ورنہ اس وقت غلاموں کو کون ساتھ بٹھایا کرتا تھا؟ کون بٹھایا کرتا تھا؟ حضور علیہ السلام فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، غلام کو ساتھ بٹھایا، لوگوں کو بتایا کہ بھئی میں غلاموں کو بھی عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بلال وہ جی بیت اللہ میں اذان دیتے، حضرت بلال کون تھے؟ غلام تھے نا، کوئی ان کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا ان کے لوگ ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آج ایک غلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کا مؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بلال کو بلاؤ، وہ آزاد دے۔ ہم یقین جانی وہاں ابو بکر بھی تو تھے نا، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، لیکن ایک غلام کو بلا کر بتایا کہ اسلام ایسی عزت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام آیا ہی عزت دینے کے لیے۔ آج ہم سب کی عزت ہے ہی کس کے اندر؟ اسلام کے دین کے اندر ہماری عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی فرما برداری کے اندر ہماری کیا ہے؟ عزت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔